حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل کون ہے؟ عبیداللہ ابن زیاد یا یزید بن معاویہ؟ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے۔ اس سوال کا جواب میں عوام پر چھوڑتا ہوں اور آپ لوگ پر چھوڑتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل کون ہے؟ عبیداللہ ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا، یا یزید بن معاویہ جو حاکم تھا، جو بادشاہ تھا؟ آپ خود فیصلہ کریں گے اور بہترین فیصلہ کریں گے۔ میں اس کا مختصر واقعہ اور اس کا پس منظر بیان کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب یزید جو کہ خلافت کا اہل نہیں تھا، فاسق و فاجر، گناہگار اور ظالم قسم کا انسان تھا، اس نے جب حکومت سنبھالی تو جہاں صحابہ کرام ناخوش تھے اور دیگر معزز حضرات ناخوش تھے، وہیں اس وقت کے جو پبلک جنتا وہ بھی ان سے ناخوش تھے کہ اگر ان کے ہاتھ میں حکومت کا باغڈور رہا تو ساری زندگی ہم لوگوں پر ظلم و بربریت کا پہاڑ ٹوٹے گا۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ خاص طور پر کوفہ والوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خلافت دینے اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے لیٹر بھیجنا شروع کر دیا کہ ہم یزید سے ناخوش ہیں، یزید حکومت کا اہل نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس سینکڑوں لیٹر، خط پہنچنے لگے۔ کہاں سے؟ کوفہ سے۔ جب کوفہ سے بہت سارے لیٹر پہنچنے لگے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سوچنے لگے آخر یہ لوگ ہمارے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں، اور پوری دنیا جانتا ہے کہ یزید جن کے ہاتھ پر حکومت ہے وہ ظالم و جابر، فاسق و فاجر ہے، انسان ہے۔ پھر بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ والوں کے لیٹر پر اعتماد نہیں کیا آنکھ بند کر کے، بلکہ اس کی تحقیق کے لیے، تفتیش کے لیے، اس کی تصدیق کے لیے، ویریفائی کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا کہ آپ پہلے جائیں اور وہاں جا کر حالات معلوم کریں کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں، کیا صحیح معنی میں کوفہ والے ہمارے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں یا پھر یہ کوئی سازش ہے یا کچھ اور ہے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایک تیز رفتار سواری کے ساتھ مسلم بن عقیل اپنے چچا زاد بھائی کو کوفہ بھیجا۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو وہاں کوفہ والوں نے بڑے پرزور الفاظ میں استقبال کیا، جوشیلے انداز میں ان کا خیر مقدم کیا، اور تقریباً 12,000 یا 30,000 لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور سب نے اہلا و سہلا، مرحبا، خوش آمدید کیا، اور شوق و رغبت کا اظہار کیا کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مکہ سے یہاں آنے کے لیے جلدی بولیے، ہم لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں، اور بیعت ہو کر خلافت ان کو سنبھالیں گے، ہم ان کو اپنا خلیفہ بنائیں گے، اس لیے آپ جلدی کیجئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہاں آنے کے لیے بولیے۔ مسلم بن عقیل نے جب یہ منظر دیکھا اور تحقیق کی تو یقیناً وہاں کے لوگ مشتاق تھے اور وہاں کے لوگ انتظار میں تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ آئے، ہم ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں۔ چنانچہ مسلم بن عقیل نے ایک لیٹر اور خط بھیجا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہ یہاں حالات سازگار ہے، یہاں لوگ کافی تعداد میں پرجوش انداز میں ہمارا استقبال کیا، اور آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ یہاں آئے تاکہ یہ لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوں اور پھر حکومت آپ سنبھالیں، خلافت کا اہل آپ ہی ہیں۔ چنانچہ مسلم بن عقیل نے جب یہ خط بھیجا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس یہ خط پہنچی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اب جب تحقیق اور تفتیش یقینی ہو گیا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ رخ لی اور سفر کا ارادہ مضبوط ارادے کے ساتھ اپنے خاندان کے بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، سب کو ساتھ لے کر نکلنا شروع کیا۔ جب گھر سے نکل رہے تھے تو کچھ صحابہ کرام، چند صحابہ کرام، مثلا حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے خیر خواہانہ انداز میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ آنے سے روکنے کی کوشش کی کہ حضرت آپ نہ جائیں تو بہتر رہے گا۔ یہ کوفہ والے وہی لوگ ہیں
जिन्होंने आपके वालिद हजरत अली को शहीद किया। ये कूफा वाले वही लोग हैं जो आपके बड़े भाई हसन रजी अल्लाह अन्हु को शहीद किया। ये बेवफा है, आज वादा कर रहे हैं आपके हाथ पर बैत होने के लिए। हो सकता है कि कल को मुकर जाएं और हो सकता है कल को बदअहदी कर दे, आपके खिलाफ हो जाएं, इसलिए आप कूफा न जाएं। लेकिन चूंकि हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु रख्ते सफर बांध चुके थे, मजबूत इरादे के साथ निकलना चाह रहे थे और निकल भी गए थे, चुनांचे हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु मक्के से निकल जाते हैं कूफा के लिए। इतने में यजीद को खबर पहुंची कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु यहाँ कूफा आ रहे हैं। तो उस वक्त नौमान बिन बशीर पर प्रेशर डालना शुरू किया, लेकिन नौमान बिन बशीर एक मुंसिफ किस्म के इंसान थे। वो जानते थे हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु हक पर हैं और यजीद हुकूमत का अहल नहीं है। और दूसरे गवर्नर भी उनसे नाखुश थे, नाराज थे, क्योंकि वो जबरदस्ती करते थे, जुल्म ज्यादती करते थे, जनता पर अलग, गवर्नरों पर अलग प्रेशर डालते थे। बहरहाल जब नौमान बिन बशीर हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को कूफा आने से न रोके और जो लोग वहां उनके हाथ पर बैत होना चाहते थे उन पर जुल्म ज्यादती नहीं की, तो फौरन उसको हुकूमत से माजूल कर दिया, उसको गवर्नरी से निकाल दिया और सीएम से उन्हें बर्खास्त कर दिया। और फौरन एक जो जालिम था, जो गुंडागर किस्म का इंसान था, बदअखलाक था, बदतमीज था, उबैदुल्लाह बिन जियाद को वहां का गवर्नर बनाया और उबैदुल्लाह बिन जियाद को सख्ती से हुक्म किया कि हुसैन और उनके लश्कर कूफा ना आ सके, उसके लिए जो भी तुम तदबीर इख्तियार करो वो तुम्हारे हाथ में है। अगर तुमने भी हुसैन को कूफा आने से ना रोका तो तुम्हें गुलाम बना दिया जाएगा और तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। उबैदुल्लाह बिन जियाद डर और खौफ की वजह से वहां के जनता पर, जो लोग कूफा वाले हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को लेटर भेज चुके थे, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग मुश्ताक और मुंतजिर थे कि हजरत हुसैन कूफा आए, हम उनके हाथ पर बैत होकर उनको खलीफा और उनको अपना खलीफा तस्लीम करेंगे। चुनांचे सब पर जुल्म ज्यादती करना शुरू किया, सख्ती करना शुरू किया, जेल भरना शुरू किया, कत्लो गारतगिरी का पहाड़ तोड़ने लगा। धीरे धीरे वो लोग जो हजरत हुसैन के हाथ पर कूफा वालों में से बैत होना चाहते थे पीछे हटने लगे, हत्ता कि मुस्लिम बिन अकील तन्हा रह गए। कहां 12,000 और 30,000 लोग इस्तकबाल करने के लिए तैयार थे हाथ पर बैत होने के लिए, वहीं धीरे धीरे खत्म होते होते सिर्फ मुस्लिम बिन अकील जो वेरीफाई के लिए, जो तहकीक व तफ्तीश के लिए कूफा में थे, उनको भी शहीद करवा दिया गया। चुनांचे जब मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए और कूफा वाले जो हजरत हुसैन पर बैत होना चाहते थे उनके हाथ पर, वो लोग भी पीछे हट गए, तो कूफा के एक शख्स जो हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु से हमदर्दी रखने वाले थे, खैर खा थे, वो रास्ते में हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के खानदान वालों से और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु से मुलाकात करते हैं और उनको कूफा वालों का हाल सुनाते हैं, यहाँ के हालात के बारे में बताते हैं और हजरत हुसैन से कहते हैं कि आप कूफा न जाए। कूफा वाले जो आपके हाथ पर बैत होना चाहते थे वो सब पीछे हट गए हैं। मुस्लिम बिन अकील जो आपके चचाजाद भाई है उनको भी ये कूफा वालों ने शहीद कर दिया, मार दिया, कत्ल कर दिया। चुनांचे हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के साथ सफर पर मुस्लिम बिन अकील के हकीकी भाई थे, जोशीले अंदाज में आ गए और इमोशनल हो गए, जज्बाती हो गए कि हम उस वक्त तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक हम किसास न ले लें, इस कत्ल का बदला न ले लें। चुनांचे अगला सफर शुरू किया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु चंद किलोमीटर आगे बढ़े थे कि उधर से उबैदुल्लाह बिन जियाद एक लश्कर लेकर हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को कूफा आने से रोकने के लिए या फिर उनसे लड़ाई के लिए उबैदुल्लाह बिन जियाद एक लश्कर लेकर आ रहे थे। इधर से हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का लश्कर और उधर से उबैदुल्लाह बिन जियाद का लश्कर आमने सामने हुआ करबला के मैदान में, और करबला के मैदान में आमने सामने होते ही बहस व मुबाहसा
اور کچھ باتیں چھڑ گئی۔ اسی دوران حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عبیداللہ بن زیاد کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ ہمیں کوفہ تین باتیں رکھی، تین شرطیں رکھی ان کے سامنے کہ یا تو ہمیں کوفہ جانے دیا جائے، ہمارا راستہ نہ روکا جائے، یا پھر دوسری شرط یہ ہے کہ یزید سے براہ راست بالمشافہ ہمیں ملاقات کرنے دیا جائے تاکہ ہم ان سے بات چیت کر کے مسئلے کا حل نکالیں۔ تیسری شرط یہ رکھی یا پھر ہمیں مکہ واپس لوٹنے دیا جائے۔ تینوں شرطوں میں سے عبیداللہ بن زیاد جو بدتمیز، بد اخلاق اور گنڈاگر قسم کا انسان جو اس وقت کا گورنر تھا، اس نے کہا کہ ہم آپ کی ایک بھی شرط نہیں مانیں گے، بلا کسی شرط کے میں آپ سے ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ یہیں کھڑے کھڑے یزید کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے، ہمارے ہاتھ پر بیعت ہو کر یزید کی خلافت کو یہیں آپ کھڑے کھڑے تسلیم کر لیں کہ میں یزید کو اپنا خلیفہ مانتا ہوں۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نواسہ رسول غیرت جاگی حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جانتے ہوئے کہ وہ ایک ظالم، جابر اور نااہل انسان ہے، خلافت کا مستحق نہیں ہے، کیسے ان کے ہاتھ پر بیعت ہو کر ان کی خلافت تسلیم کر لیں؟ چنانچہ انکار کر دیا، ہم خلافت تسلیم نہیں کریں گے، یزید کی خلافت تسلیم نہیں کریں گے، اور بس لڑائی چھڑ گئی۔ لڑائی چھڑی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو چند لوگ تھے وہ بہت مختصر سے عبیداللہ بن زیاد جو اپنے لشکر کے ساتھ آئے تھے وہ مسلح ہتھیار کے ساتھ لڑنے کے ارادے سے آئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی ان لوگوں نے شہید کر دیا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ شہید میں جو بد اخلاقی، بدتمیزی کا مظاہرہ کیا وہ الفاظ سے بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اب لڑائی شروع ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے 72 لوگ شہید ہوئے، اور عبیداللہ بن زیاد کے لوگوں میں سے تقریباً 88 لوگ قتل ہوئے۔ یہ لڑائی ختم ہوئی۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل عبیداللہ بن زیاد ہے جو گورنر تھا کوفہ کا، یا یزید بن معاویہ ہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ حقیقت پوری دنیا میں پہنچ جائے۔ جو حضرات میرے چینل میں نئے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ